اتنا زبردست اختلاف دیکھا نہیں جا رہا تھا. تلواریں دونوں طرف سے نکلنے لگی تھی. ہائے ہمارے نبی پوری زندگی لوگوں کو تلواریں میان میں رکھنے کا حکم دیتے رہے, آپس میں بھائی بھائی بناتے رہے. یہ چشم فلک نے کیا نظارہ دیکھا ہے کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ابھی نبی اکرم کی ڈیڈ باڈی کو قبر کے حوالے بھی نہیں کیا گیا اور صحابہ نے آپس میں تلواریں نکال لی. مہاجرین کہتے ہیں ہم میں سے خلیفہ بنے گا, انصاری کہتے ہیں ہم میں سے, مکے والے کہتے ہیں کہ خلیفہ ہم بنائیں گے, مدینے والے کہتے ہیں ہم بنائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کیا میں تمہارے درمیان جناب محمد رسول اللہ کا فرمان نہ سنا دیں, کیا ہم تمہیں جناب محمد رسول اللہ کی بات نہ بتا دیں. نبی نے اپنی زندگی میں کیا فیصلہ کیا تھا کہ ہم تمہیں رسول کا فیصلہ نہ سنا دیں. آپس میں اختلاف ختم کر لو. انصاری بیٹھ گئے, مہاجرین بھی بیٹھ گئے, کہنے لگے اے ہمارے شیخ, اے ابو بکر صدیق اٹھیے, ہمیں جناب محمد رسول اللہ کا فیصلہ سنائیے. اللہ کی قسم رسول کا فیصلہ آنے کے بعد ہم چوں چرا نہ کریں گے. اللہ کی قسم رسول کا فیصلہ جانے کے بعد ہم اپنی زبان پہ حرف نہ لائیں گے. یہاں ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کے نبی سے سنا ہے جب آپ بحیات تھے, اس دنیا میں موجود تھے, آپ کی روح قبض سے عنصری سے پرواز نہیں ہوئی تھی. ہمیں اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلنے والے ان جملوں کو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش, خلافت قریش میں سے بے باقی رہے گی, قریشی میں سے خلیفہ بنے گا, قریش میں سے میں امامت رہے گی, امام خلیفہ قریش میں سے بنایا جائے گا, یعنی مہاجرین میں سے. اللہ کی قسم مدینے میں ہونے کے باوجود, مدینے کے انصاری مضبوط پوزیشن میں ہونے کے باوجود اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں. سارے انصاری سرنڈر کر دیتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق اللہ کی قسم آپ نے مجھے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنا دیا ہے, اب ہم رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد چوں چرا کیوں کریں, ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں رسول کا فیصلہ منظور ہے, ہم انصاری اپنا نام واپس لے رہے ہیں, ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. آپ قریشیوں میں سے, آپ مہاجرین میں سے جس کو خلیفہ بنانا چاہیں بنا لیں. انصاریوں نے اپنا نام واپس لے لیا. میرے بھائیوں یہ تھی امت مسلمہ کے اندر اتحاد کی بنیاد. رسول کا فیصلہ آیا, اپنا حق واپس لے لیا کہ نہیں اب رسول کا فیصلہ جانے کے بعد اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ہم خلیفہ بننے کا حق نہیں رکھتے ہیں, لڑنے اور جھگڑنے کا حق نہیں رکھتے ہیں. فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, جب تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو, اس جھگڑے کو تم اللہ کی عدالت میں لے جاؤ, رسول کی عدالت میں لے جاؤ, قرآن کی طرف لے جاؤ, حدیث کی طرف لے جاؤ. قرآن سے اور حدیث سے جو فیصلہ ہو اس کو مان لو. ایک اختلاف کی مثال دے دی, صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا, ورنہ اختلاف تو اور بھی ہوئے. ایک اور مثال دیتا ہوں. نبی اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ڈیڈ باڈی رکھی ہے, یہ اختلاف نبٹ گیا. چلیے امیر خلیفہ کسی کو بنا لو, قریش میں سے بنا لو, بنا دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے گا, اس میں بھی اختلاف پیدا ہوا. آئیے اختلاف آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے, لیکن معیار بناؤ اسی کو. ابھی میں آ رہا ہوں دوسری طرف بھی سنیے میرے بھائیوں, معیار دیکھیے کیا تھا. نبی کو دفن کہاں کیا جائے. مکے والے اٹھے, کہنے لگے واہ مکے میں پیدا ہوئے, ہم تو مکے میں دفن کریں گے. ایک اور گروہ اٹھا, کہنے لگا نہیں ہم تو خانہ کعبہ میں دفن کریں گے. ایک اور گروہ اٹھا, وہ مدینے کا تھا, کہ نہیں ہم تو نبی اکرم کو مدینے میں دفن کریں گے. اور مدینے میں بھی دفن کرنے والے دو گروہ ہو گئے, ان میں سے بھی ایک گروہ اٹھاؤ, کہنے لگا نہیں ہم تو نبی اکرم کو مسجد نبوی کے اندر دفن کریں گے. اور ایک اور گروہ اٹھتا, وہ کہتا نہیں ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں دفن کریں گے.
کہتا اختلاف، ایک گروہ کہہ رہا مکے میں، ایک کہہ رہا خانہ کعبہ میں، ایک کہہ رہا مدینے میں، ایک کہہ رہا مسجد نبوی میں، ایک کہہ رہا ہے بیت المقدس دفن۔ اختلاف دیکھیے صحابہ کرام میں، زبردست اختلاف، تو میں۔ یہاں پر بھی ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں اس جھگڑے کو بھی، اس اختلاف کو بھی جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر، نبی کا فرمان سنا کر میں ختم نہ کر دوں؟ سب بیٹھ گئے۔ کیا نبی اکرم نے کچھ کہا تھا کہ مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ کہا ہاں کہا تھا۔ سب بیٹھ گئے، جلدی بتاؤ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے جو کہا تھا وہی دفن کیا جائے گا، ہم سب مان لیں گے۔ یہ نہیں تھا میری بات وہ چڑھ جاتی ہیں آستینیں، ایسا کچھ نہیں۔ ایک نے کہا کہ میں تمہیں بتا دوں نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ کب تمہیں معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے؟ سب بیٹھ گئے، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ۔ نبی اکرم کو ان کی خواہش کے مطابق وہی دفن کر دیا جائے گا۔ صحابی رسول اٹھے، کہنے لگے میں نے نبی اکرم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنے، نبیوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح قبض ہوتی ہے، جس جگہ ان کی روح قبض ہوتی ہے، جہاں نبیوں کی آتما قبض سے ان سوری سے پرواز کرتی ہے، جہاں نبیوں کی موت آتی ہے، جہاں نبیوں کی روح قبض سے ان سوری سے پرواز ہوتی ہے، جہاں نبی انتقال فرماتے ہیں اسی جگہ پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے سنا۔ سارے صحابہ چیخ پڑے، جس حجرے میں محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اس حدیث کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق اسی جگہ دفن کیا جائے گا۔ اب کہیں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے والوں نے کہہ دیا ہم نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، خانہ کعبہ والوں نے کہہ دیا ہم نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، مدینے والوں نے کہہ دیا اب ہم مدینے میں دفن نہیں کریں گے، مسجد نبوی میں دفن کرنے والے دعوے داروں نے کہہ دیا کہ ہم نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا، بیت المقدس میں دفن کرنے والے یہ دعویٰ لے کر اڑنے والوں نے کہا اب ہم بیت المقدس نہیں لے جائیں گے، نبی کا فرمان سراخوں پر یہی دفن کر دو۔ مسلمانوں، امت مسلمہ میں اتحاد کی اگر سب سے بڑی بنیاد کوئی چیز ہے تو وہ چیز ہے فرمان رسول، وہ چیز ہے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان، وہ چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن، وہ چیز ہے جناب محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں بول رہا ہوں، پھر بھی ایٹم بم گر رہے ہوں گے۔ یہ کیا کہہ رہا؟ اللہ کی بات کر رہا ہوں، قرآن کی حدیث کی، پھر بھی ٹائم بم گر رہا ہوں، پگڑیاں اچھل رہی ہوں، یہ کیا بول رہا ہے؟ آپ ہی کے لیے کہہ رہا ہوں، ہنسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ اب کروں کیا؟ میں تو آزاد رہتا ہوں، جب ٹاپک دے کر باندھ دیا جاتا ہے نا تو پھر اس ٹاپک کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ میں اتحاد کی بنیاد۔ صحابہ کس بات پر متحد تھے؟ آپس میں ایک دوسرے کی نہیں مان رہے تھے۔ مکے والے میں مکے میں لے جا کر رہوں گا، مدینے والے لے کر دکھاؤ، لے جا کر دکھاؤ، کوئی کسی کی نہیں مان رہا تھا۔ حدیث آئی، نبی کا فرمان آیا، نہیں ہم نے لے جائے۔ کیا دعویٰ تھا؟ حدیث آئی، سرنڈر، سرنڈر اپنے آپ کو نہیں۔ یہ جذبہ بھی تھا، انا نہیں تھی، نہیں میری بات گر گئی، میری انسلٹ ہو گئی، بھرے مجمع میں میری انسلٹ کر دی۔ یہ مجمع اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا جذبہ تھا۔ حدیث ادھر نبی کا انتقال ہوا، ادھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، نبی کو دفن کہاں کیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کچھ صحابہ نے کہا کعبے کے اندر دفن کیا جائے، کچھ صحابہ نے یہ رائے پیش کی کہ بیت المقدس کے اندر دفن کیا جائے۔ الگ الگ زبان ہے، الگ الگ رائے ہے۔ اما عائشہ کھڑی ہو گئی، حدیث پیش کر دی کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر نبی کی قبر ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کی حدیث سامنے آ گئی، صحابہ کے سر جھک گئے، سب نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔
دین کے اندر سپریم کورٹ کون ہے؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کا انتقال ہوا، ادھر صحابہ میں اختلاف ہو گیا خلیفہ کون بنے۔ مہاجرین نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، انصاریوں نے کہا خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حدیث پیش کر دی، الائمۃ من قریش، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ قریش قبیلے کا ہوگا۔ انصاریوں نے گردن جھکا دی، چوں اور چرا نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئیں، کہا اے ابو بکر، میں اپنے باپ کی وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، میرے باپ نے جو وراثت چھوڑی میں اس وراثت کا حصہ لینے آئی ہوں، میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی بچی ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی حدیث پیش کر دی، نحن الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ۔ کہا کہ اے فاطمہ، میں نے اللہ کے نبی کو یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، انبیاء جو چھوڑ کر جائیں وہ سب صدقہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے نبی کی حدیث سنی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فسکتت، خاموش ہو گئی۔ کیوں؟ صحابہ کے نزدیک سپریم کورٹ اگر کوئی تھی تو جناب محمد۔ میرے بھائیوں، آج مسئلہ کچھ نہیں ہے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہم سوال یہی کرنا چاہتے ہیں، محلے میں لڑائی ہوتی ہے، محلے میں جھگڑا ہوتا ہے، ہم کس کو اپنا پنچ بناتے ہیں؟ سردار صاحب کو۔ دین کے معاملے میں بھی کوئی بڑا ہے یا نہیں ہے؟ دین کے معاملے میں بڑا ہے، اور بڑا وہ ہے جسے میں نے بڑا نہیں بنایا، آپ نے بڑا نہیں بنایا، رب کائنات نے بڑا بنایا، اور اتنا بڑا بنایا، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اتنا بڑا بنایا کہ مؤذن جب تک اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے کوئی اذان کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا بنایا کہ جب تک نماز میں اللہم صلی علی محمد نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا بنایا، اور اگر کوئی انگلی اٹھا دے کہ محمد الرسول اللہ کو بڑا تو بنایا لیکن انصاف کرنے والا بنایا یا نہیں بنایا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد الرسول اللہ کسی کا پچھ لیتے ہیں، کسی کی طرفداری کرتے ہیں؟ اگر کسی کے دماغ میں یہ شبہ ہو تو آؤ میں اس کو بھی حل کر دوں کہ محمد الرسول اللہ سے بڑا اس کائنات میں کوئی انصاف کرنے والا پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ آؤ ہم تمہیں محمد الرسول اللہ کے دور کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی، ایک عورت نے چوری کی، اور عورت کوئی معمولی خاندان کی نہیں، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت، اونچے خاندان کی عورت نے چوری کی۔ لوگوں نے کہا یار اسلام کا قانون ہے کوئی چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، عورت اتنے اونچے خاندان کی ہے، ناک کٹ جائے گی، اتنے اونچے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے کہے کون؟ لوگوں نے حضرت اسامہ ابن زید کو بیچ میں اپنا بیچوئیت بنایا کہ اے اسامہ آپ جائیے اور اللہ کے رسول سے کہیے کہ وہ عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی الفاظ ہے، کتاب الحدود کی حدیث ہے۔ حضرت اسامہ آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی وہ عورت بہت اونچے خاندان کی ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو بڑی بدنامی ہوگی۔ حدیث کے الفاظ ہے فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول غصہ ہو گئے، اور اتنا غصہ ہوئے حتی احمرت وجہہ، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اتنا غصہ ہوئے کہ آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہاری مجال کیسے ہو گئی، اے اسامہ تمہاری مجال کیسے ہو گئی کہ تم اللہ کے قانون کے بارے میں میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو۔
جب اللہ نے قانون نازل کر دیا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت اگر چوری کرے تو ہاتھ کٹ جائے گا، تو اے اسامہ تمہاری ہمت کیسے پڑی کہ تم میرے پاس سفارش لے کر آئے ہو؟ اور سن لو اسامہ، اللہ کی قسم، لو ان فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اے اسامہ، یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ تھی، اے اسامہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی، اگر محمد الرسول اللہ کی بیٹی، اگر محمد الرسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی، لقطعت یدہا، تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نبی ہمیں ملا تو انصاف کرنے والا، کہ اگر ہاتھ کٹنے کی بات آئی تو محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دے گا، اسلام کے قانون میں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ جاؤ اپنے اختلافات کو حل کر لو،